بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً لوگ سیاسی کامیابی کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن حکیم امن قائم کرنے کو بڑی نیکی قرار دیتا ہے۔ معاہدہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں واقع ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ الفتح میں ہے۔ معاہدہ صلح حدیبیہ کو قرآن حکیم میں فتح مبین کہا گیا ہے۔ 8 ہجری میں غزوہ مکہ ہوا، جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ سورہ نصر میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے صرف فتح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آخر یہ دو مختلف اصطلاحات کیوں استعمال کی گئیں؟ کیونکہ سیاسی کامیابی کا مطلب ہے کہ خاص علاقے میں آپ کا کنٹرول ہو جائے، جبکہ امن قائم کرنے کو قرآن حکیم نے فتح مبین کہا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ جب امن قائم ہوتا ہے تو یہ اپنے پوٹینشل کے لحاظ سے بہت زیادہ مواقع رکھتا ہے۔ آپ کی صلاحیتوں کو برابر ہونے میں یہاں پر کھلے میدان ہوتے ہیں۔ آپ معاشی ترقی کر سکتے ہیں، آپ مذہبی ترقی کر سکتے ہیں، آپ سیاسی حکمرانی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کی کامیابی یہاں پر حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ سیاسی حکمرانی ایک خاص علاقے میں انتظامی کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہوتا ہے۔ امن کا ماحول ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جس میں ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا لگتا تھا کہ اسلام ایک بند گلی میں پہنچ گیا ہے۔ دعوت کے مواقع بہت مشکل اور کم تھے، لیکن جو ہی معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا تو مسلمانوں کو بے شمار مواقع ملے۔ 2 سال کے قلیل عرصے میں، صرف 2 سال کے قلیل عرصے میں پورے عرب میں اسلام کی دعوت پھیل گئی تھی۔ نہ صرف اسلام کی دعوت عرب میں پھیلی، بلکہ عرب سے باہر بھی اس کا پیغام پہنچ گیا۔ اس اصول کا اطلاق زندگی کے تمام شعبوں میں ہوتا ہے۔ آپ اپنی گھریلو زندگی میں، سماجی زندگی میں، بین الاقوامی مسائل پر امن کے ساتھ وہ مسائل جن کی گتھی سلجھتی نظر نہیں آتی، ان کو بھی سلجھا سکتے ہیں۔ انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، کوئی بھی سیاسی حکمرانی دور رس اور بامانہ اثر قائم نہ رکھ سکی۔ سیاسی کامیابی نے حسد، انتقام اور لڑائی جھگڑے کو، تشدد کو جنم دیا ہے۔ ہر سیاسی کامیابی کا نتیجہ دشمنی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ سیاسی حکمرانی حکمرانوں کے لیے اچھی ہوتی ہے، رعایا جو ہے وہ پہلے بھی پس رہی ہوتی ہے، وہ بعد میں بھی پستی رہتی ہے۔ امن جو ہے وہ خوشگوار ماحول دیتا ہے، جس میں جس طرح ایک امیر آدمی کو مواقع ملتے ہیں، اسی طرح ایک غریب آدمی کو بھی اپنی صلاحیتیں دکھانے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ امن کے ماحول میں تمام لوگ اپنے آپ کو ایک خاندان کے فرد سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ سیاسی تسلط ہوتے ہوئے لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہ بے نوار رعایا ہوں۔ اس کے برعکس امن کے ماحول میں لوگ ایک دوسرے سے محبت و الفت کے رشتے قائم کرتے ہیں۔ ان میں کوئی برتر، کوئی کمتر نہیں ہوتا، کوئی چودھری، کوئی کمی نہیں ہوتا، سب صاحب عزت ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی شخصیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے امن کی طاقت جو ہے وہ سیاسی برتری سے زیادہ ہے۔ قرآن حکیم نے معاہدہ صلح حدیبیہ کو اسی لیے فتح مبین کہا تھا کہ اس کی بدولت پورے عرب میں امن قائم ہو گیا تھا۔